السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من سنن المرسلین الحیاء والتعطر والسواک والنکاح۔ نبی اکرم تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، چار باتیں بڑے نبیوں کی سنتیں ہیں: شرم کرنا یعنی لحاظ کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ جب یہ چار چیزیں بڑے نبیوں کی سنتیں ہیں تو چھوٹے انبیاء بدرجہ اولیٰ ان پر عمل پیرا ہوں گے، ان پر عمل کرتے ہوں گے۔ بس یہ چار چیزیں تمام نبیوں کی سنتیں ہیں۔ کون کون سی چیز ہے؟ سب سے پہلی چیز شرم کرنا یعنی لحاظ کرنا۔ شرم کا مقابل بے شرمی ہے، یعنی بد لحاظی ہے۔ دیکھو، شرم کرنا یہ اچھی چیز بھی ہوتی ہے اور بری چیز بھی ہوتی ہے۔ جہاں شرم نہ کرنے کا حکم ہے وہاں شرم کرنا بہت برا ہے۔ مثلا کوئی شرم کا مسئلہ سامنے آ گیا تو اب اس کا پوچھنا ضروری ہے تاکہ اس پر عمل کر سکیں۔ اگر پوچھنے میں شرم کی تو یہ حیا بہت بری چیز ہے، کیونکہ عمل کرنا بھی جو ہے نا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے بیمار ہے، کسی ایسی جگہ جو ہے اس کو تکلیف ہے کہ ڈاکٹر کے پاس میں جا کر کے شرم کی وجہ سے اس کو نہیں بتائے گا تو اس کا علاج بھی جو ہے نا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے اب اس کو ڈاکٹر کے پاس میں جا کر کے بتانا جو ہے نا ضروری ہے۔ اب وہاں پر شرم نہ کرنا ضروری ہے۔ اگر شرم کرے گا تو جو ہے نا بیماری کا علاج نہیں ہو پائے گا۔ دیکھو، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پہلے پارے میں بیان فرمایا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا اس سے کہ بیان کرے کوئی بھی مثال، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑی ہوئی ہو۔ اور اللہ رب العزت نے 17ویں پارے کے آخر میں بھی بیان فرمایا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اللہ رب العزت نے وہاں پر مکھی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ رب العزت نے مکڑی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے نا مثالوں کو بیان کرنے سے شرماتا نہیں، خواہ وہ مثال مچھر کی ہو، خواہ وہ مثال مکھی کی ہو، خواہ وہ مثال مکڑی کی ہو، خواہ وہ مثال کسی اور چیز کی ہو۔ تو ایک چیز تو ہے شرم کرنا، اور دوسری چیز ہے خوشبو لگانا۔ دیکھو، خوشبو لگانا بھی یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ چنانچہ مسلمانوں میں خوشبو لگانے کا عام رواج ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان جو ہے نا عام طور پر خوشبو استعمال کرتے ہیں، اور دوسری قوموں میں بھی اس کا رواج ہے، مگر اتنا رواج نہیں جتنا کہ مسلمانوں میں رواج ہے۔ اب چونکہ بعض قومیں ایسی ہیں جو پرفیوم استعمال کرتی ہیں، اور وہ پرفیوم اس لیے استعمال کرتی ہیں کہ پتلون یعنی پینٹ وغیرہ وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، پینٹ پہنتے ہیں، پینٹ اور شرٹ کی بدبو چھپانے کے لیے پرفیوم کا استعمال کرتے ہیں۔ اب چونکہ وہ قومیں پانی سے استنجا تو نہیں کرتے، یعنی ناپاکی کو صاف نہیں کرتے، بلکہ ٹیشو پیپر کو استعمال کرتے ہیں۔ اب ٹیشو پیپر کو استعمال کرنے کی وجہ سے ناپاکی پوری طریقے سے جو ہے نا صاف نہیں ہو پاتی، بدبو جو ہے نا، بدبو کا اثر جسم پر باقی رہتا ہے، ان کے کپڑوں میں جو ہے نا بدبو باقی رہتی ہے۔ تو چنانچہ وہ بدبو کو چھپانے کے لیے پرفیوم کو استعمال کرتے ہیں۔ اور بعض قومیں ایسی ہیں کہ وہ پانی سے استنجا تو کرتی ہیں، یعنی گندگی کو دور کرتی ہیں، مگر وہ جو ہے عطر کو استعمال نہیں کرتے،
پرفیوم کے استعمال نہیں کرتے، مگر اب جو ہے نا آہستہ آہستہ انہوں نے بھی جو ہے نا پرفیوم کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، مگر عطر کو وہ لوگ استعمال نہیں کرتے بھی ہے تو بہت ہی کم لوگ ہیں جو غیروں میں جو ہے نا پرفیوم کو یعنی عطر کو استعمال کرتے ہیں، لیکن مسلمان عام طور پر عطر کو استعمال کرتے ہیں، اس لیے عطر کو بھی استعمال کریں، اس لیے کہ عطر استعمال کرنا بھی نبیوں کی سنت میں سے ہے۔ تیسری چیز مسواک ہے۔ دیکھو مسواک جو ہے نا امور فطرت میں سے ہے۔ تقریباً جو ہے دنیا میں مسلمان جو بھی نماز پڑھنے والے ہیں وہ اپنے منہ کو وضو کرنے کے وقت میں یا نماز کے وقت میں اپنے دانتوں کو مسواک سے صاف کرتے ہیں، اور صبح کے وقت میں عام طور پر جو ہے نا لوگ کولگیٹ اور برش سے یا منجن سے اپنے دانتوں کو صاف کرتے ہیں۔ اور دیکھو مسواک کرنے میں بہت سے مسلمان ایسے بھی ہیں کہ جو کوتاہی کرتے ہیں اور ٹھیک طور پر استعمال نہیں کرتے ہیں۔ مسواک صرف امور فطرت میں سے نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے نبیوں کی سنت میں بھی داخل ہے۔ بس مسلمانوں کو تو خوب مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مسواک کے استعمال کرنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرنے کے وقت کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہوتا ہے، کلمہ یاد آتا ہے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، تو اس لیے اس کو استعمال کریں۔ اور چوتھی چیز ہے نکاح کرنا۔ دیکھو نکاح سے انسانی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ انسانی ضرورت جو ہے نا مکمل جو ہے نا پوری نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک انسانی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اس لیے سبھی انسان اس دنیا میں جو رہنے والے ہیں نکاح کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو۔ مسلمانوں میں نکاح کا زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح صرف انسانی ضرورت کی تکمیل کا نام نہیں ہے، بلکہ بڑے نبیوں کی سنت میں بھی داخل ہے۔ لیکن جب انسان نکاح کرے تو نکاح کرنے سے پہلے لڑکے کے عادات کو معلوم کر لے، اس کے عقائد کو معلوم کر لے، لڑکے لڑکی کے عقائد کو جو ہے نا معلوم کر لے۔ عقائد کا صحیح ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو ایک دوسرے کا آپس میں نکاح نہیں ہونے والا۔ آج کل عام طور پر چھپے طور پر مسلمانوں کی لڑکیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ شکیل بن حنیف والے نعوذ باللہ جو شکیل بن حنیف کو عیسیٰ علیہ السلام مانتے ہیں، نعوذ باللہ شکیل بن حنیف کو مہدی مانتے ہیں، اس کے ایجنٹ جو ہے نا جگہ جگہ پر پھیلے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ جو ہے نا آج کل ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ شکیل بن حنیف کے ایجنٹ جو مردوں کی شکل میں عورتوں کی شکل میں موجود ہیں، مسلمان لڑکیوں کے یہاں لڑکی والوں کی یہاں نکاح کا پیغام بیچتے ہیں، ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے کی پوری جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں، اور جب نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح ہونے کے بعد میں لڑکی کو بھی جو ہے نا شکیلی بنا دیتے ہیں، مرتد بنا دیتے ہیں، قادیانی بنا دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو جو ہے ان کے عقائد سے، دین اسلام سے، قرآن کریم کے احکام سے دور کرنے کی بے انتہا ناپاک سازش اور کوشش کی جا رہی ہے۔ اب ہم مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ نکاح ہونے سے پہلے لڑکی والے لڑکے والوں کے عقائد کو معلوم کر لیں، اور لڑکے والے لڑکی والے کے عقائد کو معلوم کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندی تھی، ایک مرتبہ کسی بات سے غصہ ہو گئے، غصہ ہو کر کے اپنی باندی کو زور سے تھپڑ مارا، تماچا مارا۔ مارنے کے بعد میں جو ہے نا کچھ دیر کے بعد میں بڑے نادم بھی ہوئے، شرمندہ ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گئے اور جا کر کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جو ہے نا ایسا معاملہ ہوا ہے، میں نے اپنی باندی کو جو ہے تماچا مارا، پھر اس کے بعد میں جو ہے نا میں شرمندہ بھی ہوا۔ حضور نے فرمایا اس کا کیا حال ہے؟ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو کتاب اللہ پر ایمان رکھتی ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہیں، روزے بھی رکھتی ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ تو مومنہ ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے وسلم اس کو آزاد کر دوں گا، اس سے نکاح کروں گا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا اس کو آزاد کیا، آزاد کرنے کے بعد میں جو ہے نا اس سے نکاح کیا۔ اس حدیث سے بھی جو ہے نا یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے۔ جیسا کہ حضور نے عبداللہ بن رواحہ سے پوچھا اس کا کیا حال ہے، عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ وہ مومنہ ہے۔
آپ کی اللہ کی ذات پر اور آپ کے ختم نبوت پر اس کا ایمان و یقین ہے، نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے. تو اس لیے جو ہے نا جب بھی کوئی نکاح کا پیغام لڑکی والے کے پاس ملا ہے تو لڑکی والوں کا کام یہ ہے کہ اس کی تحقیق کرے کہ لڑکے کے عقائد کیسے ہیں. کیا وہ قادیانی تو نہیں ہے؟ کیا وہ شکیلی تو نہیں ہے؟ کیا وہ عیسائی تو نہیں ہے؟ کیا وہ مشرک تو نہیں ہے؟ کیا وہ یہودی تو نہیں ہے؟ نعوذ باللہ. اگر خدا نہ خواستہ بغیر تحقیق کہ ہم نے لڑکی کا نکاح کرا دیا تو اب اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ لڑکی تو بیچاری اگر اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو مرتد ہو جائے گی، لیکن ماں باپ بھی اس کے ذمہ دار ٹھہریں گے، اللہ پوچھ تاچھ کریں گے. تو بہرحال نکاح کرنا جو ہے یہ انبیاء کی سنت میں سے ہے. تقریباً تمام انبیاء نے جو ہے نا نکاح کیا ہے، سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے. یحییٰ علیہ السلام کو ان کی نکاح سے پہلے شہید کر دیا گیا، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اس دنیا میں نازل ہوں گے دجال کو قتل کریں گے، اس کے بعد میں ان کا نکاح ہوگا، ان سے اولاد بھی ہوگی. بہرحال اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھ کو ان چاروں چیز پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.